ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جنرل صاحب. اس ویڈیو میں امیر قطر بیٹھے ہوئے ہیں, 2 more heads of the states یا heads of the government بیٹھے ہوئے ہیں, اور شہباز شریف بیٹھے ہوئے ہیں, اور گفتگو ہو رہی ہے اور بڑے انہماک سے سنی جا رہی ہے شہباز شریف صاحب کی گفتگو ان ساروں کی طرف سے. اب اس کے بعد بھی انڈین میڈیا کو, انڈین سوشل میڈیا کو بڑا ایشو ہوا کہ کیوں پرائم منسٹر آف پاکستان اتنے امپورٹنٹ ہو گئے. کین وی ایکسپیکٹ کہ یہ جیسی ڈیل, ڈیفینس ڈیل سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی ہوئی ہے, اسٹریٹجک ایز ویل, اس طرح کی ڈیل باقی ممالک کے ساتھ بھی ہو یا ہنوز دلی درست؟ نہیں ہو سکتی ہے. دیکھیں آلریڈی میرا خیال ہے کہ ہمارے ڈیفنس منسٹر نے تھوڑی سی اس بارے میں بات چیت کی ہے, ہنٹس دے رہے ہیں کہ ہم سے رابطے میں ہیں, بات چیت چل رہی ہے. اور جہاں تک سعودی عربیہ کی ہوئی, اس میں بھی کافی عرصے سے بات چیت چل رہی تھی. میں خود سعودی عربیہ میں 80 کی دہائی میں وہاں ایز اے کیپٹن میں نے سروس کی, اور ہم جا کے اسرائیل کا بارڈر جو ڈائریکٹ تو نہیں لگتا بٹ ان کی پورٹ جو ایلات کی ہے اور ان کا حقل پورٹ ہے سامنے نظر آتی ہے ایک دوسرے کے سامنے, زیادہ 15-20 کلومیٹر دور تھا صرف, تو ہم وہاں جا کے چیزیں دیکھتے رہتے تھے. تو ان سے تو بڑے عرصے سے ہمارے معاملات تھے, بٹ اس کو فارمل ایگریمنٹ میں ابھی ہم نے کیا ہے. رائٹ. اور یہ دیکھیں پاکستان ایک جو ہے ملٹری مائٹ ہے, دنیا کی 57 ممالک میں سے واحد اسلامی ملک ہے, اور اس کی کریڈیبلٹی امریکہ بھی اسٹیبلش اس کو تسلیم کرتا ہے. اور سعودی عربیہ ایک اکنامک مائٹ ہے, دنیا کا سب سے زیادہ تیل ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے, امیر ترین دنیا کا ملک ہے. اب یہ دونوں مل گئے, تو ملٹری مائٹ ود اکنامک مائٹ کے ساتھ دیکھیں پاکستان اب گلوبل پلیئر بن چکا ہے. تو سعودی عربیہ دیکھیں G10 میں بھی بیٹھ کے کانفرنس میں جاتا ہے, G8 میں جاتے ہیں, G20 میں جاتے ہیں. تو پاکستان کے ساتھ جب معاہدہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان بھی وہاں پہ ایک قسم کا وہاں موجود ہوگا. تو پاکستان کی پوزیشن بہت ہی فیوریبل ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا, پیوٹن بھی پاکستان کو بڑے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور پرائم منسٹر شہباز شریف تو دیکھیں وہاں ہر جگہ موجود ہے. یہ جو 7 عرب کے ممالک کی وہاں بات چیت ہوئی اس میں اب یہ بیٹھے ہوئے تھے, اور وہاں پہ ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر بھی تھے. دیکھیں پرائم منسٹر بھی تھے, ڈپٹی پرائم منسٹر بھی تھے, اور ٹرمپ کے ساتھ ان کی پکچرز آئی ہیں. تو شاید یہی میں بھی دی اونلی پرائم منسٹر جس کو ٹرمپ دوبارہ مل رہا ہے اور 1-to-1 میٹنگ کر رہا ہے. تو یہ پاکستان کے بڑے فیور میں جاتا ہے. جیسے امبیسڈر صاحب نے کہا, جو ونڈو آف اپرچونٹی کی جو ٹرمز ہوتی ہے نا, وی نیڈ ٹو کیپٹلائز. اب یہ جو ٹرمپ والی ملاقات ہے جنرل صاحب, اسی کو آگے لے کر چلتے ہیں. امبیسڈر صاحب 2019 عمران خان ملے تھے ڈونلڈ ٹرمپ سے, اس ٹائم پر کہا گیا تھا پاکستان کو بہت کچھ ملے گا, بٹ وی ڈنٹ سی تھنگز گیٹنگ مٹیریلائز, کچھ مٹیریلائز ایز سچ نہیں ہو پایا تھا. اب کی ملاقات میں تب کی ملاقات میں کوئی فرق ہے, اور اب کی ملاقات کتنی سگنیفیکنٹ ہے یہ بھی بتا دیجیے گا. اب کی دنیا تب کی دنیا سے بہت فرق ہے, لہٰذا اب کی ملاقات اور تب کی ملاقات میں بھی بڑا فرق ہے. اس وقت ملاقات صرف پولیٹیکل آپٹکس تھیں, اس وقت ملاقات ان ٹینڈم ود ملٹری ڈپلومیسی ہے. ملٹری ڈپلومیسی نے وہ کام کر دکھلایا, اور یہ کام کرنا بھی چاہیے. دنیا میں ہر جگہ ملٹری ڈپلومیسی ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کو تقویت پہنچاتی ہے, اور یہ ایک اسٹینڈرڈ طریقہ کار ہے. تو ملٹری ڈپلومیسی نے اس دفعہ اتنا زیادہ انگیجمنٹ کی ہے, چاہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہو, آپ نے دیکھ لیا وائٹ ہاؤس میں جس طرح پذیرائی ہوئی سپہ سالار کی, ہمارے فیلڈ مارشل کی, اور اس کی وجہ کیا تھی ہم نے ابھی ذکر کر لیا. تو اب رہا سوال کہ پرائم منسٹر کی ملاقات میں کیا فرق رہا. یہ فرق ہے کہ کیونکہ ڈائنامکس ہمارے چینج ہوئے ہیں, ہمارے اہداف چینج ہوئے ہیں, اور ہماری اپروچ اب بہتر ہوئی ہے. ہم نے جس طریقے سے اپنے فارن پالیسی کو ری کیلیبریٹ کیا ہے, اور اس ری کیلیبریٹ کو ہم نے کافی حد تک الائن کیا ہے جیو پولیٹیکل سچویشن سے جو اس خطے کی ہے, جیو پولیٹیکل سچویشن جو اس وقت دنیا میں چل رہی ہے. کیونکہ جب تک آپ اپنی فارن پالیسی کو ری الائن نہ کریں, باقی جو معاملات چل رہے ہیں. It's a shift from west to the east now. اور یہ جو شفٹ ہے یہ اب بہت نمایاں ہو رہا ہے, کیونکہ آج سے 5 سال پہلے تک اس شفٹ کے بارے میں ایک ابہام تھا کہ کدھر امریکہ یا کدھر ویسٹ کا ڈاؤن فال آئے گا, اور کدھر ایسٹ کا اس طرح سے اپ ورڈ ٹرینڈ آئے گا. لیکن جنرل صاحب اب یہ سوال آپ نے کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ کیونکہ اکنامک مائٹ ہے سعودی عربیہ, اینڈ پاکستان جو ہے وہ ایک ملٹری مائٹ ہے. But the question is کہ وہ اکنامک مائٹ سے ہماری ملٹری کو اکنامک فائدہ ہو سکے گا, جو ہم لوگوں کو اکوپمنٹس چاہیے, جو ہمارے جوانوں کو اور افسران کو ان ویپن سے اور ان ایمونیشن سے لیس کرنا ہے جو کہ امپورٹنٹ ہے, یا نائٹ ویژن سے لیس کرنا ہے, یا ہم لوگوں نے تھرمل ویژن سے لیس کرنا ہے, یا وہ ساری چیزیں بھی ہم کیا اکنامکلی سعودیہ سے اس کا فائدہ اٹھا سکیں گے؟ بالکل اس کا فائدہ ہوگا. دیکھیں جہاں تک پاکستان کا ڈیفنس اکوپمنٹ کا تعلق ہے, ہماری ضروریات کا تعلق ہے, اس میں تو ہم پہلے بھی سیلف ریلائنٹ تھے. ہم ایک بلٹ سے لے کے ٹینک, آپ دوزیں جہاز خود بنا رہے تھے,
اور جو ہم نے شکست دی اپنے سے 6 گنا بڑے ملک کو، اپنے زور بازو سے دی، اپنے انڈیجنسلی پروٹیکٹڈ. لیکن یہ سچویشن افغانستان کے انخلا سے پہلے اور بعد میں ڈفرنٹ تھی. جان صاحب ان کے پاس اب لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے جو خارجین ہے، جو خدمت الہندوستان ہے، وہ چھوڑ گئے وہاں $7-8 ارب کا اسلحہ جو چھوڑ گئے. تو اب دیکھیں، اب ہم نے پاکستان کی جو سوورینٹی، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سعودی عربیہ کی مل کے کرنی ہے. تو سعودی عربیہ کے جو ریسورسز ہیں پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال ہوں گے. پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے، کیپیبلٹی ہے، وہ سعودی عربیہ کے ڈیفنس میں کام آئے گی. تو یہ ون ون سچویشن ہے. تو پاکستان کے لیے تو یہ قسم کا نا ڈریمز کم ٹرو والی بات ہے کہ تمام ان کے جو دیکھیں ابھی خبر ایک آئی کہ مکہ کے پاس 125 کلومیٹر لمبا پٹی ہے سونے کی، وہ دریافت ہوگی. تو ان کے تو پہلے ہی آئل ریسورسز ہی بہت زیادہ تھے، اب وہاں گولڈ اتنا بڑا ڈسکور ہو گیا ہے. تو یہ سعودی عربیہ اور پاکستان مل کے ایک دوسرے کو مضبوط کریں گے اور یہ ریجن کو بھی اسٹیبلائز کریں گے اور دنیا کو بھی اسٹیبلائز کریں گے. اور آپ یہ دیکھیں گے کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہوگا. جی، اور حل ہوگا، ڈیفینیٹلی حل ہوگا. دیکھیں حل اس طرح سے ہوگا کہ آج اگر سعودی عربیہ انڈیا کو یہ کہہ دے کہ آپ کے جو 20 لاکھ سے زیادہ ہمارے پاس ڈائسپورا ہے، یہ ہم واپس کریں گے آپ کو، آپ مسئلہ حل کریں پاکستان کے ساتھ. اور جو ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس پالیسی کے لیے تیار ہوں، اور چائنا کے ساتھ بھی مودی جا کے بات چیت پینگے بڑھا کے آئے ہیں بیکاز 50% ٹیرف وہاں سے لگ گیا. تو یہاں سے دیکھیں ہم کہ کشمیر کا ایشو ریزالو ہو جائے گا، ان ایشو جو کہ 8 دہائیوں تک. دیکھیں یہ انڈیا کے انٹرسٹ میں ہے کہ اس مسئلے کو حل کریں. اگر اقوام متحدہ، ویسے تو انٹرنیشنلی یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، بٹ یہ بات چیت سے حل کریں. لیکن اتنی دیر میں انہوں نے ڈیموگرافک چینج تو کر دی نا جان صاحب. نہیں دیکھیں وہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو پتا ہے، جو ہر ایک پاس فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. آج بھی کشمیر سے یہ فوجیں نکالیں نا تو جو ڈیموگرافک چینج بھی کیا وہ دم دبا کے وہاں سے بھاگیں گے، وہ ضرورت نہیں کر سکتے وہاں رہنے کی. لوکل جو ہیں کشمیر تو آلریڈی 95% ان کے ہاتھ سے نکلا ہوا ہے، صرف فوج کی پریزنس سے وہاں پہ ہے. تو چائنا کا پریشر، سعودی عربیہ کا پریشر، امریکہ کا پریشر یہ مجبور کرے گا انڈیا کو کہ ہمارے سے مسئلے حل کرے، ورنہ ان کا اسٹیچر اس سے بھی کٹ جائے گا. رائٹ. امبیسڈر صاحب، کشمیر کا ایشو آپ بھی سمجھتے ہیں ریزالو ہو سکتا ہے اس پوائنٹ پہ جہاں پاکستان کے لیے بہت سارے ممالک واؤچ کرنے کو بھی تیار ہیں، سپورٹ کرنے کو تیار ہیں؟ UNGA کے اندر بات ہو رہی ہے، اردوغان بات کر رہے ہیں، ٹرمپ بات کر رہے ہیں، چائنا بات کر رہا ہے. سو مینی کنٹریز دیٹ آر سپورٹنگ دی کشمیر ایشو رائٹ ناؤ. آپ کو لگتا ہے دس از دا رائٹ ٹائم ٹو سالو اٹ؟ اور انڈیا کئی مرتبہ جنرل اسمبلی میں اردوغان بات کر چکے ہیں. پچھلے 3 جنرل اسمبلیز آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ایران کے پریزیڈنٹ بھی بات کر چکے ہیں کئی مرتبہ. تو وہ تو بات اور کافی 1-2 ممالک اور کر چکے ہیں کشمیر کے بارے میں جنرل اسمبلی کے. لیکن جنرل اسمبلی کے ڈیبیٹ کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ وہ ایک فارن پالیسی کا ایک عکس ہوتا ہے، ممالک اپنے کرتے ہیں، اس کی کوئی امپلیمنٹنگ ٹول کوئی نہیں ہے. وہ بہرحال دنیا کی ایک پبلک اوپینین. لیکن اس کشمیر کی آپ نے بات کی، وہ بڑی امپورٹنٹ بات کی. اس میں ایک چھوٹی سی ایک باریک سی بات بتا دوں کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ 47 ٹائم تقریباً ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں نے یہ میڈیشن کرائی ہے. انڈیا آفٹر آل کیوں نہیں مانتا ہے اس بات کو؟ کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو لاجک ہوگی، کوئی تو منطق ہوگی نا اس میں. اور منطق یہ ہے کہ انڈیا ہمیشہ سے کہتا رہا ہے کہ بائی لیٹرل معاملہ ہے. جب سے شملہ ایکارڈ ہوا ہے اور اس نے اس کے پیچھے چھپ کے ایک بہت بڑا کام کر لیا، اور وہ یہ کام کر لیا انڈیا نے کہ کیونکہ بائی لیٹرل کے پیچھے چھپ کے پوری دنیا کو یہ کنونس کرتا رہا اور کافی حد تک کامیاب اس میں رہا کہ یہ کیونکہ وائلنٹ معاملہ ہے اس میں بیچ میں آپ نہ آئے. اور اس کی وجہ سے جو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز ہیں وہ کیونکہ ملٹی لیٹرل ہیں، لہٰذا اس کو پس پردہ ڈالنا پڑا ان کو. اور اب یہ ہے کیونکہ ٹرمپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے میڈیشن کرائی ہے، اور جب تھرڈ پارٹی کی میڈیشن آ جاتی ہے یا ملٹی لیٹرل میڈیشن آ جاتی ہے تو پھر اقوام متحدہ کی قراردادوں کو امپلیمنٹ کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. دوسری بات اس میں کہ پاکستان نے کیونکہ اپنے زور بازو دکھلایا ہے، پاکستان کی اہمیت اور افضلیت پورے خطے میں بڑھ رہی ہے، دنیا میں اس کا امیج کیونکہ بڑھا ہے، جس کی وجہ سے 2 باتیں ہوئی ہیں. ایک تو انڈیا کو پتا پڑ گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا جا سکتا جس طرح انہوں نے کوشش کی. دوسرا، انڈیا کو پتا پڑ گیا ہے کہ اب دنیا کی راہیں، دنیا کا ذہن ہموار ہو رہا ہے کشمیر کے حوالے سے. تیسری بات یہ کہ انڈیا اگر ڈبل ڈیجٹ کے طرف جانا چاہتا ہے، ترقی کے طرف، جو کہ وہ کلیم کرتا ہے، جو کہ ان کا منصوبہ ہے، تو جب تک کشمیر کا مسئلہ وہ حل نہیں کرتا ڈبل ڈیجٹ کی طرف نہیں جاتا ہے. اور ہم تو پہلے سے کہتے آئے ہیں کہ بھائی ہم سے ڈائلاگ کر لو آپ، ہم تو کسی کو جھگڑے لوں تو ہم ہے نہیں کہ ہم خواہ خواہ کی آپ سے جنگ کرتے پھریں، لیکن آپ مسلط کریں گے تو آپ دیکھ لیا آپ نے کہ کیا جواب ہے.
تو یہ 5-6 چیزوں کا مجموعہ اگر آپ نچوڑ نکالیں، اور پھر جو جنرل صاحب نے بات کی ہے کہ گلف کا پریشر تقریباً کوئی اس وقت 1 کروڑ سے تقریباً تھوڑے کم، تقریباً 85-90 لاکھ کے قریب انڈینز اس گلف کنٹریز میں اس وقت موجود ہیں. اور آپ اندازہ کریں کہ اگر گلف کنٹری انڈیا، پاکستان کی کمزوری، سعودی عرب کی کمزوری، اور سعودی عرب کی کمزوری، پاکستان کی کمزوری اب خود بخود اس ایکارڈ کے بعد، اس ڈیل کے بعد ہو جاتی ہے. اور اسپیشلی یہ والی سچویشن ذرا زیادہ کروشل ہو جاتی ہے جو ہائیلی سکلڈ ویزا یو ایس کا ہے اس کے بعد والی سچویشن میں، کہ مڈل ایسٹ سے بھی اگر انڈینز کو پرابلم ہوتی ہے تو پھر دین اٹ ول بی اے ویری ویری بگ ایشو اکنامکلی فار انڈیا ایز ویل. ایمبیسڈر جمیل احمد خان صاحب بہت شکریہ.